पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लेटर का जिक्र किया था, जो लेटर हम IMF को लिखेंगे इंशाल्लाह किसी भी वक्त। आज वो लेटर हम लिखेंगे और जब लिखेंगे तो शेयर भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कदम न रियासत, न आवाम, न हुकूमत, न जमहूरियत मुखालिफ होगी। इंशाल्लाह तसल्ली रखे। हम इस मुल्क के लिए, ये मुल्क खान साहब ने कहा है, मुल्क हमारा है, इसके इदारे हमारे, ये जमहूरियत के लिए हम लड़ रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा था कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इकानमी को नुकसान होगा। आपने तो पहले से नुकसान किया। लेकिन अगर लिखे है तो काबिल मजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है और अगर पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से फैसला हो चुका है कि हुकूमत हमने मशावरत के साथ दूसरी पार्टियों की अलायंस के साथ पिछले 8-10 दिन में जो फाइनल हुई है, आप देखें कि हर चीज़ इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी IMF में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम का होना ज़रूरी है, लेकिन ये ख्वाहिश एक ख्वाब बनती नज़र आ रही है। कल PTI की तरफ से एक ऐलान किया गया कि बानी PTI IMF को पाकिस्तान में मुबैना धांधली के हवाले से एक ख़त लिखेंगे। आज बानी PTI ने कहा कि ख़त इसलिए लिखा कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। क्या बानी PTI की ये मंतव जायज़ है? इस हवाले से भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ PMLN के रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि बानी PTI ज़ाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं, ताहम IMF के प्रोग्राम पर इस खत का कोई असर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि IMF का पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। उधर IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने PTI के खत पर तबसरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए आज नामजद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद से हो सकता है। मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं, सबको मिलकर बैठना होगा। क्या शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी होती दिखाई देती है? पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक्सपर्ट्स के लिए पहला बड़ा सवाल ये रखेंगे, क्या अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए मिसाक़ पाकिस्तान मुमकिन है? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और सलमान आबिद साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम, अब ये IMF का मामला कल भी हमने इस पर बात की, आपके ख्याल में ये जो एक ग्रैंड डायलॉग की मिसाक़ जमहूरियत, मिसाक़ मईशत, क्या इस वक्त जो ज़रूरत है मिसाक़ पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें और मुल्क के लिए फ़ैसले करें, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकेगा? दुआ देखें, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मिल बैठ के फ़ैसले करने होंगे और मिल बैठ के जो है वो मुल्क को इन बहरानों से निकालना होगा। काश कि ये मिल बैठ के इनको सोच उस वक्त भी आती जब 2018 के बाद जो कुछ इन्होंने किया, जो 3.5 साल जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहा, जो पॉलिटिकल केओस रहा, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही, उस वक्त उनको ये ख्याल नहीं आया कि मिल बैठ के जो है वो फ़ैसले करने चाहिए और मुल्क का अजीम तर मफाद इसमें है कि हम मुल्क को बहरानों से निकालें और मिल बैठ के फ़ैसले करें। अब जबकि एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के नतीजे में जो पार्टी, यानी ऑल्दो कि उसको एज ए पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, लेकिन वो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लेके उसके बावजूद जितनी प्री पोल, पोस्ट पोल और इलेक्शन डे पोल मैनेजमेंट हुई, उसके बावजूद अगर वो सबसे ज़्यादा सीटें लेके आती है और उसको जो है वो गवर्नमेंट बनाने नहीं दी जाती और फिर वो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो उस पार्टी को जो है उसको इक़्तिदार से बाहर रखा जाता है, इक़्तिदार आपस में दोबारा बांट लिया जाता है और ओहदों की बंदर बांट कर ली जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि जी अब मिल बैठ के फ़ैसले करें। तो ऐसे मिल बैठ के फ़ैसले नहीं हो सकते और ना ही होंगे। देखिए, जमहूरियत बहुत ज़रूरी है, जैसे IMF के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, जमहूरियत बहुत ज़रूरी है। IMF के ही अपने एक मैगज़ीन में मैं एक मजमून देख रहा था कि वो ममालिक जहाँ पे फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होती है, जहां एक जमहूरियत होती है, जहां पे आज़ाद प्रेस होता है, उन ममालिक में कभी भी जो है वो कैद नहीं आता। यहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत की डेफिनेशन ही उल्टी है जी। आप ये देखें, जमहूरियत को हम कहते हैं कि जमहूरियत जो है डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत की डेफिनेशन उल्टी है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ द एलीट, फॉर द एलीट एंड बाय द एलीट है
آپ دیکھیں UNDP کی رپورٹ آتی ہے 2021 کی رپورٹ اٹھا کے آپ وہ دیکھیں کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ جو ہے، پاکستان کا جو ایلیٹ ہے اس میں سبھی شامل ہیں، اس میں آپ کے بیوروکریسی آتی ہے، اس میں آپ کے فیوڈل لارڈز آتے ہیں، اس میں آپ کا کارپوریٹ سیکٹر آتا ہے، وہ سب ہر سال 17 ارب ڈالر جو ہے وہ مختلف مراحت میں کھا جاتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا 6% یہ بنتا ہے۔ تو یہ کیا یہ ملک آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے؟ IMF سے 23 مرتبہ ہم قرضہ لے چکے ہیں، وہ قرضہ آپ کے میرے اور عوام کے اوپر آ کے چل رہا ہے۔ وہ یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اور یہ جو ہماری اشرافیہ ہے وہ تو اپنی مراحت کو سرنڈر نہیں کرتے، وہ اپنی مراحت کو تو نہیں چھوڑتے، اور یہاں پھر یہ کہا جائے کہ جی عوام ہی قربانی کا بکرا بنے، عوام ہی جو ہے وہ، اور پھر یہ بات کرنا کہ جی یہ ملک کے ساتھ غداری ہے اور ملک کے ساتھ ہی ہے۔ دیکھیں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اگر آپ فائنینشلی سوورن نہیں ہیں تو آپ پولیٹیکلی کیسے سوورن ہو سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ معاشی خود مختاری کے بغیر جو ہے آپ سیاسی خود مختاری کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، جب IMF ڈکٹیٹ کرتا ہے آپ کے بجلی کی، پانی کی اور یہ ٹیکسوں کو، اس وقت کیا کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں جو ہے یہ مداخلت ہے؟ صحیح۔ اب یہ لکھ لیا گیا، اور پھر یہ وضاحت بھی بار بار یہ آ رہی ہے کہ جی دیکھیں ہم ملک کے لیے نہیں، ہم جمہوریت، اس ملک میں جمہوریت ہوگی، عوام کا راج ہوگا، عوام کا اقتدار ہوگا تو عوام کے لیے پالیسیاں بنیں گی اور عوام کا ہی جو ہے وہ مفاد سامنے رکھا جائے گا، ورنہ یہ ایلیٹ کے لیے ہوگا اور ایلیٹ کے لیے ہی، ایلیٹ کے ہی مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ عامر صاحب، یہ IMF کو خط لکھنے پر بھی اسی لیے شاید سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو آپ کے ملک کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیٹ کے، آپ کی حکومتوں کے، سیاست کے، ان سے بات نہیں کرتے ہیں لیکن باہر کے اداروں کو انوالو کیا جاتا ہے، شاید اس لیے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف جب اپوزیشن میں تھے، مساق معیشت کی، تب بھی انہوں نے آفر کی تھی۔ اب آپ کے خیال میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، ملک کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو آپ کو لگتا ہے واقعی یہ سیاسی جماعتیں میچورٹی کا مظاہرہ کریں گی، مساق پاکستان کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ تین چار چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہاتھ جوڑ کے خان صاحب کے سامنے ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں کہ چونکہ آپ 169 پہ نہیں گئے، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ حکومت بنائیں، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے بات کہ 85-88 میں وزیر اعظم بنانے کی آفر صدر کرتا تھا، ان لوگوں نے ذہنی اختراع نکالی کہ صدر جو ہے وہ کے پی میں جا کے سیشن بلا سکتے ہیں، جیسے وہ کوئی اور حصہ ہے اور یہاں پہ رک جائے گا۔ آئین واضح ہے، وزیر اعظم ایڈوائس بھیجیں گے، نگران وزیر اعظم، اور سیشن ہو جائے گا۔ آگے آپ بتائیں کہ جس شخص نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، فروری 22 میں IMF کے ایک طے شدہ معاہدے کو توڑا، بجلی، گیس، پیٹرول سب کے اوپر ایک مذاق بنایا تاکہ میں پاپولیرٹی حاصل کروں اور دنیا بھر میں ہماری جگ اسائی کرائی۔ یہ تھا ان کا وہ کرپشن انڈیکس جو PMLN چھوڑ کے گئی تھی اچھے پہ، اور یہ برے پہ آگے لے گئے۔ شہباز شریف کا 1 سال آیا، اس کے اندر وہ دوبارہ کم ہوئی کرپشن انڈیکس میں۔ یہ ساری رپورٹس ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہم آ جائیں کہ جی چونکہ انہیں ووٹ دیے ہیں، تو جتنے ووٹ دیے ہیں انہیں پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی، ان کے ساتھ مل کے بنا لیتے، یا تو آپ 169 کر لینا، کسی کو رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اب جب اسمبلی کا سیشن ہوگا، ہم تمام مراحل بتا چکے، جس دن کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے تو ان کے لوگ جمع کرائیں کاغذات، انہوں نے نامینیٹ بھی کیا عمر ایوب کو، وہ ووٹ لے لیں، اور وہ پبلک ووٹ ہونا ہے، کوئی خفیہ ووٹ بھی نہیں ہونا، صرف سینٹ کے جو اور اسپیکر کا، سینیٹرز کا الیکشن اور اسپیکر کا وہ خفیہ ہونا ہے۔ جو میجک دکھانا ہے وہ سامنے بھی دکھائیں۔ 63A جو ہے ری رائٹ کیا تھا سپریم کورٹ نے اسپیشلی خان صاحب کو پنجاب کی گورنمنٹ واپس دینے کے لیے، اور اس بیچارے پرویز الہی کے ساتھ اسی میں حشر ہو گیا جب وہ چڑیا گھر سے 7 لوگ لے کے آئے وعدہ کر کے کہ اسمبلی نہیں توڑوں گا، اور انہوں نے توڑا دی اپنی زبردستی میں۔ اب آپ آ جائیں IMF پہ، ان کے جو سینیٹر کل تھے علی ظفر صاحب، بیرسٹر گوہر آج، اور دوبارہ ان کی گفتگو میں اور عمران خان کی براہ راست رپورٹر سے گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج عمران اصغر وہاں موجود تھے، انہوں نے ہی یہ سوال کیا ہمارے ساتھی نے، اور خان صاحب نے کہا جی میرا خط آج پہنچ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ قرضے کوئی واپس نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ کیوں دے۔
اور ان کے اپنے رہنما لیپا پوتی کر کے ادھر ادھر کی کر رہے ہیں. آنے سے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے گئے تھے, کل وہ چینلز میں بھی علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ مقصد ہمارا قرضے رکوانا نہیں ہے, ہمارا یہ ہے کہ آڈٹ ہو جائے, فلانا ہو جائے. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے ہر ملک کا ایک کوٹا مقرر کیا ہوا ہے, اس کے مطابق آپ کو ملتا ہے. آپ اگر پروگرام کے اندر ہیں اس کے حساب سے آپ کے ساتھ وہ پالیسی میٹر پہ آ کے بات کرتے ہیں. 960 ارب ڈالر دسمبر 23 میں انہوں نے اپنے پروگرام کو ڈبل کیا. 960 ارب ڈالر کا پروگرام ہے. آپ کی اور ہماری جس ملک کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے وہ کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں کہ آپ پروگرام کے دائرہ کار میں ہیں. وہ جو شہباز شریف کہتے تھے نا کہ ہمیں ناک کو چنے چبوائے ہیں اور گھٹنوں کے بل گرا کے, وہ تھی وہ خان صاحب کی حکمت عملی جس میں انہوں نے پاکستان کو خراب کیا جب انہوں نے آئی ایم ایف کو توڑا. کیونکہ آپ کی شرائط ہی ہوتی ہیں کہ آپ نے ماننا ہے. خان نے پاکستان کے ساتھ سوورنٹی کا نعرہ لگایا اور اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ان عالمی طاقتوں میں ایک قانون بنا کے کہ اب وہ ان سے پوچھ کے کام کرے گا, یہاں سے ریگولیٹ ہی نہیں ہو سکتا. یہ تھی وہ آزادی جو ہمیں ملی اور ہمیں مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں اور آزادی دے دیں. جی اور لے لیں. ٹھیک جی. فیصل صاحب معاملات آپ کے سامنے ہیں. اب ظاہر ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا تو ضروری ہے, لیکن وہی جو نوید صاحب نے بھی بات کی ہے, ظاہر ہے سیاسی استحکام کے لیے جب تک یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی تو معاملات کس طرح سے بڑھیں گے؟ اچھا, مل کے کیسے بیٹھنا ہے؟ مل کے بیٹھنے کے لیے تو بیٹھنا پڑے گا نا. اب صرف کہہ دینے سے تو مل کے نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کہہ کے چلے گئے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ خان صاحب میں بھی 100 عیب ہوں گے, دوسری جماعتوں میں حکمران جماعت میں بھی 100 عیب ہوں گے, لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں نا تو آپ بڑے ہو جاتے ہیں, اور جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اب دوستی کا جو پہلا ہاتھ ہے وہ حکومت نے بڑھانا ہے, اور وہ حکومت نے کیوں بڑھانا ہے؟ تاکہ جو حکومتی امور ہیں وہ مکمل جو ہے تسلسل کے ساتھ اور اسموتھ انداز میں جو ہے وہ چلیں. اب خالی اب اپوزیشن کا تو کام کیا ہے ہمارا, ہم کسی آئیڈیل معاشرے میں نہیں رہتے, ہم کسی کوئی جینون جمہوریت میں نہیں رہتے, ہم ایک منافق معاشرے میں رہتے ہیں. ہماری جو اس ملک میں سیاستدانوں کی ترجیحات جو ہیں وہ کبھی بھی یہ ملک نہیں رہا, ان کی ذات رہی, ان کی سیاسی جماعتیں رہی, ان کے سیاسی نظریات رہے. یہ اپوزیشن کا کام تو یہی ہے کہ حکومتی امور میں رکن اندازی کرنا, مسائل پیدا کرنا, حکومت کی جو پالیسیوں کی روانی میں جو ہے خلل ڈالنا, حکومت کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا کہ اس کا کوئی اچھا کام بھی ہو تو وہ نہ ہو سکے. یہ ہے ہمارے ملک کا رویہ, یہ ہے زمینی حقائق. یہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن ہے بھائی یہی. اب حکومت کا کیا کام ہونا چاہیے؟ حکومت کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کی ان ریشہ دوانیوں کو, سازشوں کو, حکمت عملی کو ناکام بنائے. اور وہ ناکام کیسے بنا سکتی ہے؟ دوستی کے ذریعے. بھائی آپ کسی بھی بات نہیں کریں, آپ جو ہے وہاں چلے جائیں اڈیالہ, آپ اڈیالہ جا کے جو ہے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. جیسے شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن میں تھے, انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں جو میثاق معیشت کی ایک آفر کی تھی. آج تک کی تاریخ میں 5 سال ہو گئے اس بات کو, لوگ ان کی اس عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھائی شہباز شریف صاحب نے تو یہ کہا تھا, اگر آپ مان لیتے, چاہے ان کی نیت تھی یا نہیں تھی, ایک کارڈ کھیل دیا تھا انہوں نے. لوگ آج بھی ان کے اس عمل کو جو ہے پسند کرتے ہیں, چاہے شہباز شریف کے دل میں کوئی بھی سیاسی چال ہو, ان کو پتا ہو کہ عمران خان صاحب تو جتنی انا کے خول میں رہتے کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے, پھر بھی انہوں نے آفر کی تھی. ابھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اگر آپ کو اپنی حکومتی امور روانی کے ساتھ چلانے, ڈیلیور کرنا ہے اس قوم کو معاشی مسائل سے نکالنا ہے, تو اپوزیشن کو کمزور کرنا ہوگا, اپوزیشن کو جو ہے ایک خاص حد تک محدود کرنا ہوگا. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپوزیشن سے دوستی کر لیں, صرف باتیں نہیں کریں کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, ہم ملنا چاہتے ہو. بھائی ملنا چاہتے ہو چلے جائیں. اڈیالہ کو کے لیے امریکہ کا ویزا لینا پڑتا ہے کیا؟ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے, جا کے جس دن وہ قائد امان بنیں گے یہی کام ہوگا. اڈیالہ کوئی نہیں جائے گا, ان کی پارلیمانی قوت کو کہا جائے گا. جس دن شہباز شریف بنیں گے سب سے پہلے عمر ایوب کو یہی آفر ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پارلیمانی قوت سے بات ہوگی نا, وہ جا کے بتا دیں گے آفر. تو سن لینا عامر بھائی. ارے عامر بھائی بات سنیں. جی عمر ایوب کی حیثیت ہے اس ملک میں. آپ مجھے بتائیں گے خواجہ سعد رفیق سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نواز شریف صاحب سے بات کر رہے ہیں. ایون کہ یہاں تو شہباز شریف سے بات کرنے کا مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ نواز شریف سے بات کر رہے ہیں. جی اس پارٹی میں اتنی وسعت ہے, یہاں پہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ کوئی بھی اس کے بیاف پہ بات کرے, دوسرا آگے اس لیڈر کے ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے. ارے ابھی بیرسٹر گور, شیر افضل مروت, علی ظفر سب ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. 1 مہینے میں انہیں دوسرا چیئرمین بنانا پڑ گیا. یہ ہے وہاں پہ. ارے عامر بھائی سن تو لینا, آپ کی جو بات ہے نا وہ 100% درست ہے, 100% درست ہے کہ ماں عمران خان کے علاوہ کسی کی حیثیت نہیں. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کی حیثیت ہے اس سے بات کر لو.
صرف پبلک کے لیے خبر بنانے کے لیے کہ ہم نے آفر کر دی، اس کا نقصان آپ کو ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اگر سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں تو صرف عمران خان سے ہو سکتے ہیں، باقی آپ شیر افضل سے کر لو، یہ شیر افضل سے کر لو، تو پھر تو وہی یہ پروگرام والا حساب کتاب جو انہوں نے، جن کا مشہور معلوم جملہ ہے، ان مذاکرات کا بھی وہی جو ہے انجام ہونا ہے جو انہوں نے کہا تھا، شیر افضل نام میں، شیر مروت نام میں، کیا نام ہے جو بھی برحال نام ہے ان کا، وہی اس مذاکرات کا بھی جو ہے حشر ہو جائے گا۔ سنجیدہ کوشش کرنی ہے تو عمران خان کی بیرک میں جائیں، ان کو وہاں سے نکالیں یا وہیں بیٹھ کے بات کریں اور ان کو سمجھائیں، تاکہ آپ اپنے حصے کا تو فرض کر دیں۔ مجھے تو اپنے حصے کا اپنی قبر میں نا حساب دینا ہے، میں نے عامر الیاس کا حساب نہیں دینا، تو میں اپنے حصے کا تو فرض ادا کر دوں کہ بھائی ہم تو چلے گئے تھے اس ملک کو بچانے کے لیے معاشی مسائل کے، باقی اگر آپ نے اداکاری کرنی ہے تو کر لیں ان سے، وہ جو ان کے اپوزیشن لیڈر سے اور پارلیمانی لیڈر سے کوئی نتیجہ نکلنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سلمان عابد صاحب۔ دیکھیں، مساق پاکستان ہو، مساق جمہوریت ہو یا مساق معیشت ہو، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے، لیکن یہ جو سوسائٹی کے اندر اس وقت پولرائزیشن ہے اور یہ جو تقسیم ہے، اور جو یہ صرف سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ریاستی اداروں کے درمیان بھی تقسیم نظر آتی ہے۔ ہماری جوڈیشی کا حال دیکھیں، ہماری بیوروکریسی کا حال دیکھیں، ہماری پولیس کا حال دیکھیں، آپ جس بھی سسٹم کو اٹھا کے دیکھیں گے اس میں ایک بڑی پولرائزیشن ہے، کچھ لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، کچھ لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اور سیاسی اختلافات جو ہیں وہ سیاسی دشمنی کا رنگ اختیار کر چکے ہیں۔ اور ابھی بھی دیکھیے، مثال کے طور پہ یہ صرف پی ٹی آئی کی یہ جو سیٹیں ہیں، مخصوص نشستوں کا معاملہ، اب وہ سنی اتحاد کونسل کے ذریعے سیٹیں لینا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ الیکشن کمیشن جانے اور سنی اتحاد کونسل والے جانے، پی ایم ایل این کو بیچ میں کیا کودنے کی پڑی ہے کہ جناب ان کو نہیں ملنی چاہیے؟ اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو تقسیم ہے یہ بہت گہری ہے، اس کو محض یہ کہہ دینا کہ جی تقریر کرنے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہاں جو مینڈیٹ ملا ہے وہ بیرسٹر گوہر کو نہیں ملا، وہ عمر ایوب کو نہیں ملا، وہ پی ٹی آئی کو ملا اور عمران خان کو ملا ہے، تو اس لیے نیگوسیشن تو اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو سائیڈ لائن رکھیں۔ اور اب تو اتنی اسٹرانگ حکومت بن گئی ہے، یعنی ہر طرح سے اس وقت مرکزی حکومت ان کے پاس، صوبائی حکومتیں ان کے پاس، گورنرشپ ان کے پاس، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک بڑی شاندار تقسیم ہو گئی ہے۔ اب چلائیں ملک، چھوڑ دیں عمران خان کا پیچھا۔ عمران خان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اب تو معیشت کو آپ نے چلانا ہے، ملک کے حالات کو آپ نے درست کرنا ہے۔ آپ لوگ ہی لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل لگے ہوئے ہیں، تو لگے رہے نا۔ پھر یہ بار بار عمران خان کا رونا بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے یار؟ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، اب اس سے آگے بھی بڑھنا ہے، وہیں پر کھڑے رہنا ہے۔ اڈیالہ جاؤ، اور یار سن تو لیں عامر بھائی، آپ تو فوری طور پہ یار ہر بات میں بیچ میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کی، اب واقعوں کو بھی بات کرنے دیں یار۔ بات یہ ہے کہ جو چیزوں کو چلانا ہے وہ اسٹیٹ کرافٹ کے ساتھ آپ ضرور فرمائیں۔ تو بھائی میں کہہ تو رہا ہوں، اب سن تو لینا میرے بھائی، وہ اسٹیٹ کرافٹ کے ساتھ چلنا ہے نا، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، یہ صرف سیاسی جماعتوں نے نہیں مل کے بیٹھنا، یہاں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی تناؤ ہے، ان کو بھی بیٹھنا ہے، جوڈیشی کے اندر بھی جو ہے وہ ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں اگر سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو نکالیں کوئی ریزولوشن، کوئی بنیادی نقطے تو اتفاق کریں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کریں گے مائنس عمران خان ڈائلاگ ہوں گے، وہ کہے جی میں پی ایم ایل این سے ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں مائنس شریف فیملی ہوں گے، کوئی کہے گا مائنس زرداری ہوں گے، کوئی کہے گا مائنس فضل الرحمان ہوں گے۔ بھائی یہ ریالٹیز ہیں پاکستان کی صورتحال میں، یہ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، آپ کو انہی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، انہی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ اب آپ نے دیکھے نا پورا زور لگا لیا پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کرنے کا، کیا نتیجہ نکلا؟ 1,80,00,000 ووٹ انہوں نے لیے نا، 92 کے قریب قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں، پنجاب اسمبلی میں 100 کے قریب سیٹیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، اور یہی بات بار بار کہی جاتی تھی کہ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قیادتوں کو آپ طاقت کے زور پر ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی کا تجربہ، بھٹو صاحب کا تجربہ، بے نظیر کا تجربہ، نواز شریف کا تجربہ، اب اس سے کچھ سیکھیں نا، یا وہی غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے اسی شدت کے ساتھ کیجیے، اس سے تو بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، ایک جملہ بولوں میں خالی آپ کی اجازت سے، ایک جملہ خالی جی بولیں۔ فیصل کے بعد میں بھی بات کروں گا۔ صاحب سمجھتے ہیں کہ صرف عامر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نون لیگ میں دولے شاہ کے چوہے، بھائی ساری پارٹیوں میں دولے شاہ کے چوہے ہیں، آپ ٹینشن نہیں لو۔ جی عامر صاحب، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جتنا زور لگایا جا رہا نا کہ اڈیالہ میں چلے جائیں، اور بھائی وہ اڈیالہ جہاں پہنچایا گیا ہے، جنہوں نے پہنچایا ان سے ہی بات کرنا چاہتا ہے، وہ بات سمجھ لیں۔ یہاں پہ جو آپ نے تقریریں کرنی ہے، مشتعل ہونا ہے، جذباتی ہونا ہے،
کوئی جناب فیصل بھائی کہہ رہے ہیں اڈیالہ پہنچ جاؤ. بھائی اس نے نامینیٹ کیا اپنی جگہ پہ عمر ایوب کو, تو پارلیمان میں بات کرے گی, پھر اس کے لیڈر جائیں گے ان سے بات کریں گے کہ ہاں جی ہمیں اجازت ہے کہ کوئی رستہ بنائے, کیونکہ رستہ وہ نہیں بنا رہے. اب میں بھی فکرہ بول لوں, اگر میں بھی فکرہ بول لوں سلمان عابد صاحب, تو آپ کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, مجھے بھی بات کر لینے دیں, میں بھی اب بات کر رہا ہوں اپنی بات کے بعد, آپ کی بات کے بعد, ٹھیک ہے. تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ جو جذباتی سارے ہو رہے ہیں, اتنے ووٹ آگے, ان سے 2/3 ووٹ ان کے مخالفوں کو پڑے ہیں اور وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہے کہ لائن میں لگ جاؤ, جس کے ووٹ زیادہ ہیں یہ پہلے چلا جائے. جن کے اکٹھے ہوں گے حکومت میں وہی جائیں گے نا, وہ ہو گئے. پیپلز پارٹی نے تو اوپن آفر کی تھی کہ جی ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ نہیں بیٹھے. اب آپ لوگوں نے زور لگانا ہے پیپلز پارٹی کو دوبارہ ملوا لیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ چلیں الیاس صاحب, مساک پاکستان ظاہر ہے صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان نہیں ہے, ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز, اور وہ بھی جن سے اسٹیبلشمنٹ, جن سے خود بانی پی ٹی آئی 12 میں فیصل کی سازش میں نہیں آؤں گا, سے بات کرنا چاہتے ہیں. الیاس صاحب کی باری ہے. الیاس صاحب, یہ آپ کو الیاس صاحب کی باری میں سمجھ میں آتی ہے نا بھائی. مساک جس طرح مساک جمہوریت کیے تھا انہوں نے, اس طرح ان کو مساک جو ہے معیشت بھی کرنا چاہیے تھا. اس کے بارے میں آج سے نہیں, ان کو کافی دیر پہلے بیٹھ جانا چاہیے تھا. خان صاحب کو چاہیے تھا, جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ آئیں, آ کے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اس پر, لیکن اس پر وہ کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اگر بات چیت کی جاتی تو آج کئی مسائل کا حل نکلا ہوتا. جس طرح جو پولیٹیکل, اب دیکھ لیں پولیٹیکل مسئلوں کا حل نکلا ہے نا, اس طرح اکانومی کا بھی نکلتا. بیٹھ کے کام کرتے تو اس کے لیے ہر بندے کو ٹارگٹ ملتا, تو اس کے مطابق کام کیا جاتا. اکانومی ٹھیک ہوگی تو ملک کی عوام ٹھیک ہوگی. آج دیکھ لیں انتخابات میں کیا ہوا, عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیے, اس لیے نہیں دیے کہ اکانومی ٹھیک نہیں ہے, مہنگائی ہے, جو 17 ماہ کی کارکردگی, 3.5 سال کی کارکردگی, آپ کی اکانومی گزشتہ 10 سال سے تو بالکل رکی ہوئی ہے, نہ اس میں گروتھ ہوئی ہے, نہ کوئی پروڈکشن ہوئی ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں آپ کی اکانومی کس طرح چل سکتی ہے. آپ کی اکانومی, ملک میں انڈسٹری نہیں چل رہی, نہ کچھ ہو رہا ہے. آپ کس طرح اپنا ریونیو جنریٹ کریں, پیٹرول پر, بجلی پر, گیس پر, ان چیزوں پر لگا کے, ٹیکس لگا کے, پیسے لگا کے لوگوں کی جیبوں سے نکال رہے ہیں. عوام غریب ہوتے جا رہے ہیں, عوام برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہی جو صورتحال ہے, ان سیاستدانوں کو چاہیے, اگر ریاست بچے گی تو ان کی سیاست ہوگی, تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بیٹھ کے ٹیبل پر. اڈیالہ کس کو جانا چاہیے؟ پرائم منسٹر جو بن رہے ہیں شہباز شریف, اڈیالہ حکومت کو ان کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اپوزیشن لیڈر ہوگا اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں. تو وہ دیکھیں منتخب نمائندوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے باتوں کرنی چاہیے. اگر پارٹی کے لیڈر سے کرنا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, تو اپنی ان کی مرضی ہے, چلے جائیں, جا کے بات چیت کر لیں. اگر وہ دیکھ لیں کہ ملک کی اکانومی نہیں چل رہی, ملک کا پہیہ نہیں چل رہا, تو پھر وہ اگر جانا چاہتے ہیں تو خود چلے جائیں. اس میں تو حل کا مسئلے کا حل تسلی فیصل. اگر ادھر جا کے مسئلے کا حل نکلتا ہے تو پھر ادھر بیٹھ کے بھی یہ حل نکلتا ہے. مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ ضد نہیں ہے, ملک کی ضد پر نہیں لے کے جائیں, ملک کو ضد پر لے کے جا کے یہ سارا نقصان تب پہنچایا ہے ملک کو ضد پر لا کے. ایک دوسرے کی ضد, ایک لوگ پاپ کارن بھی مہنگے ہو جائیں گے, یہ کھا نہیں سکیں گے, پھر اس طرح ہی رہیں گے. فیصل اب پھنس گئے ہو, یہ جب اگر ڈیفالٹ ہوا تو کچھ نہیں ملے گا, پھر کچھ نہیں بیٹھ کے کھا سکیں گے. لیکن فیصل صاحب آپ ویسے اڈیالہ والوں کو بھی سمجھائیں نا, پہل تو انہوں نے کر دی IMF والے خط کو بیرونی مداخلت شامل کریں, ان کی تو باری اب آئی ہے. ظاہر ہے اب یہ اگر نہیں شامل کریں گے ان کو کسی بھی سیاسی فیصلوں میں, حکومتی فیصلوں میں, تو ظاہر ہے یہ ان کی غلطی ہوگی. مسئلہ نہیں ہوتا. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپوزیشن کا جو مزاج ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ میں نے حکومت کو نہیں چلنے دینا, اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو, تسلسل کو, روانی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی حکمت عملی بنائے. اگر اس حکمت عملی کا راستہ, اس کا دیکھیں بینیفیشری کون ہے. آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں اس کا بینیفیشری کون ہے. اس کا بینیفیشری حکومت ہی ہو رہی ہے. اگر معاملات جو ہے روانی سے چل رہے ہیں تو حکومت ہی فائدہ ہو رہا ہے. ضمانت ہو جائے گی, سب مل لیں گے. صحیح ہے, آپ پریشان نہ ہو یار, ہو جائے گی ضمانت. بریک لیتے ہیں کہ صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. بینیفیشری کون ہے؟ آپ اللہ کرے بینیفیشری عوام بھی ہو, اپوزیشن کی ترجیحات میں بھی بینیفیشری عوام ہو, اور حکومت کی ترجیحات میں بھی بینیفیشری عوام ہو. ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. بہرحال بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, سندھ میں مراد علی شاہ, پنجاب میں مریم نواز, کس کی کارکردگی مؤثر ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا سوال ہوگا. رائے لیں گے بریک کے بعد.
सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। आप सबको मुबारक। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। नाज़रीन, इंतखाबात के बाद एक और मरहला मुकम्मल होने के करीब है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाना है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होना है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इजलास अगले चंद दिनों में मुतवक्के है और आज पंजाब असम्बली के इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें पंजाब असम्बली के अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर सफ्तान खान ने अरकान से हल्फ लिया। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। पंजाब असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत की बुनियाद पर मरियम नवाज़ का वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होना मुतवक्के है, तो दूसरी तरफ सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह को नामजद किया है और सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को नाज़रीन वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, तो मुराद अली शाह का ही बतौर वज़ीर आला मुंतखब होने की तवक्को है। सिंध और पंजाब की गुड गवर्नेंस काफ़ी मौजूद बहस रहती है। आज हमारा सवाल भी इसी मुनासबत से होगा। सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। दोनों सूबों के मसाइल और वसाइल को सामने रखते हुए आपके ख्याल में कौन सा वज़ीर आला ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेगा? देखिए, जो भी परफॉर्म करेगा वही अपने लिए ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेगा ना। मुराद अली शाह ज़रा एक्सपीरियंस वज़ीर आला है, क्योंकि वो तीसरे टेन्योर के लिए वज़ीर आला बनने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी में उनको कोई बड़ी मजबूत अपोजिशन का भी सामना नहीं है। मरियम नवाज़ का ये पहला तजर्बा है, अगरचे उनके पीछे जो एक्सपीरियंस है वो उनके वालिद का भी है, उनके चाचा का भी है, शहबाज शरीफ साहब का भी है, वो भी मौजूद होगा। और साथ साथ फिर मरियम को जो है ना सिंध की असम्बली के मुकाबले में एक मजबूत अपोजिशन का भी सामना करना पड़ेगा। और पंजाब में आपको पता है कि असल तो मुकाबला जो है वो 2 ही बड़ी जमातों का है, PTI और PMLN। तो इसलिए जो सबसे बड़ी अपोजिशन की भी जो रिफ्लेक्शन होगी वो पंजाब के अंदर ही होगी। तो मरियम नवाज़ का जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, नंबर 1 को वो अपोजिशन को कैसे डील कर पाती हैं, एक बात। दूसरा ये कि मरकज़ी हुकूमत किस तरह से डिलीवर करती है। अगर मरकज़ी हुकूमत सही तरीके से डिलीवर कर रही होगी तो फिर यकीनी तौर पे उनको पंजाब में भी सपोर्ट मिलेगी। और अगर पंजाब मरकज़ में सारी हालात ख़राब हो जाएं, चीज़ें अपने उस तरह से ना हो सकें, मईशत के जो सवालात हैं, तो फिर यकीनी तौर पर उसका बोझ भी आएगा। एक मुझे लगता है ये भी है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि मरियम नवाज़ एक काफ़ी पुरजोश हैं, उनका एक्टिविज़म भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं, वो पंजाब में कुछ डिलीवर भी करना चाहती हैं, उनके ख्यालात से ये लगता है। तो लगता ये है कि एक अच्छा कंपटीशन होगा पंजाब के अंदर और उनको ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट मिलनी, उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना विद इन पार्टी उनके पास मौजूद है। कोलेशन में उनके पास जो है वो कोई ऐसी मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ बज़ाहिर खड़ी नज़र आती है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ 2010 में 18वीं तरमीम हुई थी जी। 2010 के बाद 18वीं तरमीम के बाद सूबे ज़्यादा बाख्तियार हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर 2010 से लेकर 2024 का एनालिसिस करें तो आपको लगेगा कि सूबे जो है उस इख्तियारात के साथ और उस वसाइल के साथ वो डिलीवर नहीं कर सके हैं। और हमारे यहाँ अमूमी तौर पर एक रिवाज ये बनता जा रहा है कि सूबे डिलीवर करने की बजाय अपनी नाकामी का मलबा जो है वो वफाक पे डालते हैं। वफाक के पास तो वसाइल उस तरह के हैं भी नहीं जिस तरह के सूबों के पास हैं, तो इसलिए सूबाई हुकूमतों को लीड लेनी होगी गवर्नेंस के मामलात में। और जो आम लोगों के बुनियादी नौयत के मसाइल हैं उनके ऊपर अगर वो डिलीवर करेंगे, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, KPK हो या बलूचिस्तान हो, तभी इस हुकूमत की लेजिटिमेसी बनेगी ना। अगर ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे होंगे तो यकीनी तौर पर ये जो आज इस वक्त हमें सिचुएशन नजर आ रही है ये और ज्यादा खराब होगी, और ज्यादा अनसर्टेनिटी खराब होगी। पहले भी हम लोग इस वक्त मुश्किल हालात में और मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। सही है जी। नवीद साहब, अच्छा देखिए तो आप सिंध में तो अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का ये कोई नई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 15 सालों से तो 15 बरसों से वो हुकूमत में रही है और उनकी गवर्नेंस पे जिस तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं और उठाए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के सिंध में जो है वो लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, और अगर ऑप्शन है भी तो उसको अवेल नहीं करने दिया जा रहा। अगर कोई वोट डालता भी है, जो अभी हमने अभी रिसेंट इलेक्शन में देखा है जिस तरह के वोट कहाँ पे पड़े और कौन इलेक्ट होके आ गए, तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। दूसरी तरफ जो मरियम नवाज साहिबा के लिए, उनके लिए पहला तजर्बा है उनका, लेकिन ऑब्वियसली फैमिली पूरी जो है वो इतनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रही है कि उनका मेरे ख्याल में तजर्बे की कमी नहीं है।
यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये होगी कि मुल्क में आपका ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मरकज़ में हो या सूबों में हो, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस तरह की अभी की जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो मुझे अब आगे नहीं लग रहा कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये उस दिन भी हमने कहा कि फिच की रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो जो इंटरनेशनल लेंडर हैं, वो भी जो कर्जा देने वाले इदारे हैं, वो भी ये सोचेंगे, 2 दफ़ा सोचेंगे कर्जा देने से पहले। ठीक है। यहाँ एक और बात मैं थोड़ी सी ज़मीन अर्ज करूंगा कि जो पिछले सेगमेंट में जो बात की गई कि जी 3.5 साल में एक साहब ने आके उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था। 76 बरस का मलबा उठा के अगर आप 3.5 साल पे डालेंगे वो नहीं होगा। आप देखें, आपके पड़ोस में इंडिया है, एक कंपनी जो है उसका टोटल हुजम जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी से जो है वो ज्यादा हो गया है। तो ये 76 बरस में वहां पे डेमोक्रेसी रही, यहाँ पे हमने जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ किए उसके साथ हुआ। और ये कहा गया कि जी पाकिस्तान का जो करप्शन के इंडेक्स में पाकिस्तान ने तरक्की की है। दूसरी तरफ ये भी देख लें कि एशिया में सिर्फ पाकिस्तान है जिसने 2023 में आपकी डेमोक्रेसी के इंडेक्स में आपको अथॉरिटेरियन स्टेट जो है वो बना दिया गया है। तो जमहूरियत जरूरी है मुल्क को माशी रिवाइवल के लिए, मैशत की तरक्की के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है। ऐसे नहीं चलेगा, इस तरह की डेमोक्रेसी से चीजें बेहतर नहीं। आमिर साहब वक्त कम है जी। आमिर साहब जो मर्जी कर लें चलेगा ऐसे ही। आप 76 साल का रोना 3.5 साल से कह के बचा नहीं सकते। यहाँ फौजी आमिर रहे, उन्होंने ऐसी की तैसी फेरी, कितने लोग बोले उनके लिए, कितनों ने बात की। यहाँ पे कहानियां करते हैं, फिच की रिपोर्ट आ गई जी, फलानी आ गई। भाई इंटरनेशनल लोगों ने कहा कि सब ने जो कहता था कि 16 अरब रुपए महाना खर्चा होता है करप्शन पे, उसकी दौर में करप्शन उरूज पे चली गई। क्यों चले गए इंडेक्स करप्शन के? वो ठीक करते। किस चीज का एहतसाब और इंतकाम ले रहे थे? वो किससे इंतकाम लिया? उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से लिया। अब आप परफॉर्मेंस को रो रहे हैं। सिंध में परफॉर्मेंस पे लोगों ने वोट दिए। यहाँ पे कमाल हो गया। यहाँ पे तो है जनाब ये नारा और वो नारा, मौला जट फिल्म चल रही थी। इस मुल्क में लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए ही नहीं है कि कोई कारकर्दगी दिखाए, कोई तरक्की दिखाए। हाँ, अब मरियम नवाज, मुराद अली शाह और उधर गंडापुर आए, एक बेहतरीन मुकाबला कराएं। होना यह चाहिए कि जी हमारी परफॉर्मेंस ये होगी। लेकिन जिनको ये पता है कि यहाँ परफॉर्मेंस ये है कि 80 अरब से 980 रुपए का कर्जा ले गए सूबे का और एक प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई काम नहीं किया, वहां तनख्वाहें नहीं है यूनिवर्सिटी में पैसे देने की, ये थी उनकी सारी परफॉर्मेंस। कोई नया सियाती मंसूबा नहीं आया, ये थी वो सारी कारकर्दगी जो 9.5 पौने 10 साल, अगर एक ने 15 साल हुकूमत की है तो दूसरे ने पौने 10 साल हुकूमत की है और हुकूमत भी खुद तोड़ी। क्या किया उन्होंने? किस चीज में डिलीवरेंस थी? वहां पे कौन सी दूध और शहद की नहरें उन्होंने केपी में बहा दी? मरकज से क्या लेके दे दिया? पंजाब में उस्मान बुजदार दे दिया। आप मुझे बताएं कि क्या परफॉर्मेंस ढूंढ के वो लाए थे इन लोगों को कि जिनके साथ आप सबको फटाफट ये हो जाता है मरियम के पास ये तजर्बा है, वो तजर्बा है। भाई वो आएगी, वो काम करेगी, हम सब देखेंगे। वो अच्छा करेगी अच्छा कहेंगे, बुरा करेगी बुरा करेगी। सिंध के अंदर सब यकसू हैं कि वहां कारकर्दगी पे वोट नहीं मिल रहा, वहां पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। ना इमरान खान घुसे ना नवाज शरीफ घुसे वहां पे सिंध के अंदर लोगों को। तो लोगों ने ठीक है, वक्त चूंकि कम है, क्विकली ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यही सवाल फैसल साहब, इलियास साहब पर टेक लेंगे हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें सिंध में मुराद अली शाह और पंजाब में मरियम नवाज, किसकी कारकर्दगी बेहतर होगी? फैसल साहब क्विकली आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है, टाइम चूंकि कम है। आपके ख्याल में किसकी कारकर्दगी मौसर हो सकती है? कारकर्दगी तो पता नहीं कि परफॉर्मेंस पे आमिर साहब की बात सही है कि वोट नहीं मिलता इस मुल्क के अंदर। जो सिंध में परफॉर्मेंस है सबके सामने, उसके बावजूद जो रिजल्ट है वो आपके सामने। जो रिजल्ट लाहौर में आ गया वो एक अलग बात है, जो नहीं आया वो अलग बात है। इसमें कोई शक नहीं कि शरीफ फैमिली ने लाहौर बनाया है, लेकिन लाहौरियों ने उसके सिले में इस फैमिली के साथ क्या किया? जितना हक उनको था, क्या लाहौरियों ने वो अपना हक अदा कर दिया? रिजल्ट सबके सामने। इससे ज़्यादा तो शायद लाहौर की खिदमत किसी ख़ानदान ने पाकिस्तान में नहीं की होगी, लेकिन रिजल्ट क्या आया? बहरहाल ये इस मुल्क का एक जो है वो अलमिया है। बहुत सारे आप इख्तलाफात कर सकते हैं नून लीग की सियासत से, शरीफ फैमिली की सियासत से, लेकिन लाहौर तो बनाया है ना इस खानदान ने। इस पे तो आप डिबेट नहीं कर सकते ना कि आप लोग कराची से लाहौर देखने जाते हैं कि वहाँ सफाई होती है, वहाँ सड़कें हैं, वहाँ लाइटें हैं, वहाँ कानून है, लेकिन आप देख लें क्या हुआ रिजल्ट के अंदर। तो ये इस कौम का बहरहाल एक अलमिया है। बाकी टाइम कम है, इसलिए किसी आने वाले वक्तों में बात करेंगे। जो सूबाई हुकूमत अपने टैक्सेस की शरह को बढ़ाएगी
یا اس میں زیادہ اچھی کارکردگی دکھائے ٹھیک ہے گی، فیصلہ وہ بہتر چلیں کارکردگی الیاس دکھائے صاحب گی، کوئی وفاق سے کامنٹ کسی کو کیجئے۔ کچھ نہیں ملنا۔ جی الیاس صاحب دیکھیں جی، اس میں جو ہے کہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کوئی جو گورنمنٹ اگر پنجاب میں جس طرح بنائی جا رہی ہے، اس طرح ہی اگر وہ دوسرے بنا رہے ہیں سارے، ان کو مل بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر کے آپس میں سسٹم کو چلانا چاہیے، بجائے کہ اس ٹائم جو سسٹم کو روکا جائے، اس ٹائم سسٹم کو روکا جائے گا تو مسئلہ خراب ہوگا۔ جیسے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کے لیے جو بات کی جا رہی تھی، اب تو اس لیٹر کا اتنا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا، لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کی اکانومی رک جائے گی، آپ کی اس طرح مسئلہ بڑھ جائے گا۔ ان کو چاہیے بیٹھ کے ان سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں اور اس ملک کو چلائیں۔ ملک کو چلائیں گے تو سارے مسئلے کا حل نکلے گا، ورنہ یہ اس طرح نہیں چلے گا، ورنہ اس طرح یہ مسئلے پھر آئے دن اسمبلیوں میں پھر جھگڑے اور اس طرح شروع ہو جائیں گے۔ ویسے تو پنجاب اسمبلی میں تو نون لیگ کی جانب سے ایک بھرپور انہوں نے وہ کر لیا اپنی کہ اگر وہ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا تو وہ ٹف ٹائم دیں گے ان کو۔ چلیں ٹھیک ہے الیاس صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ جی آپ سب کا بہت شکریہ، آج کی ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔